اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ ان دو قبروں والے جو ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا یا کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا کہ جس کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو پھر وہ کیا کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلا، کیوں نہیں، وہ گناہ تو کبیرہ تھا جس کی پاداش میں ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان میں سے جو ایک شخص ہے اس کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چگلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرے شخص کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ لا یستنزہ من البول، وہ قضائے حاجت کے وقت احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، چھینٹے وغیرہ اس کے جسم، اس کے لباس کو پہنچا کرتے تھے اور وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا. تو یہ ہے عذاب قبر کی وجہ. اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عامت عذاب القبر فی البول، جو عام عذاب قبر ہے وہ پیشاب وغیرہ کے چھینٹوں کی وجہ سے ہے. فاستنزہوا من البول، تو قضائے حاجت کے وقت چھینٹوں وغیرہ سے تم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ایک نیزہ ساتھ لے کر جاتے، پہلے زمین کو نرم کرتے اور پھر قضائے حاجت وغیرہ کیا کرتے تھے. زمین کو نرم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ کہیں وہ چھینٹیں واپس نہ پلٹیں، لباس یا جسم کو گندا نہ کر سکیں. تو ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. وما توفیقنا الا باللہ.